بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الی یوم الدین۔ آج ہمارے بیان کا ٹاپک ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کی کرامات، آپ کے ملفوظات۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام نامی جعفر اور کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے۔ القاب آپ کے بے شمار ہیں، جن میں سے مشہور ترین لقب صادق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مقدسہ ربیع الاول کی 13 یا 17 یا 18 تاریخ پیر کے دن 83 ایئرس یعنی 80 سنہ ہجری یا 83 سنہ ہجری بتائی گئی ہے، اور آپ مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفہم و تعظیمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پدری سلسلہ نسب یعنی والد ماجد کی طرف سے چھٹی پشت میں حضور سرور کائنات صادق و امین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ مثلا امام جعفر صادق ابن امام باقر ابن امام زین العابدین ابن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ابن سیدنا مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور آپ شوہر ہیں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ تو اس طرح آپ چھٹی پشت، آپ کی چھٹی جو پشت میں جا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ملتے ہیں۔ آپ کا مادری سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، یوں کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام فروہ ہے۔ آپ حضرت قاسم کی شہزادی، اور حضرت قاسم جو ہیں وہ حضرت محمد کے شہزادے، اور حضرت محمد جو ہیں وہ حضرت امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ اس طرح آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے بھی کہلائے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوتے کہلائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے معلم اور طریقت کے امام اور ائمہ شریعت اور طریقت کے استاد ہیں۔ امامنا و سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کوفی، اور حضرت امام مالک، حضرت یحییٰ ابن سعید، حضرت ابن جریح، حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان بن عیینہ، حضرت شعبہ، حضرت ابو ایوب رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے جلیل القدر جو ائمہ کرام ہیں، ان کے آپ استاذ محترم ہیں۔ ائمہ اہل بیت میں بھی آپ ہیں، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، اور حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا، اور ان کو امام ضامن بھی کہتے ہیں، حضرت امام محمد جواد، حضرت امام علی عسکری، حضرت امام محمد حسن الخالص، حضرت امام محمد ابو القاسم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آپ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سیدنا مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شجاعت بھی آپ ہیں، آپ علم کا منبع بھی آپ ہیں، آپ ولایت کا مرکز بھی، علم کا مرکز بھی۔ آپ کے ارشادات بڑے اعلیٰ ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم اللہ کی وہ رسی ہیں جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 4 سورہ آل عمران میں ہی ارشاد فرمایا ہے کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ کر رکھو اور متفرق نہ ہو۔ ایک بار آپ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ جو کہے کہ خدا کسی چیز پر ہے اور کسی چیز سے ہے تو وہ کاذب ہے،
کوئی کہے کہ خدا کو کسی نے پیدا کیا، نہ خدا کا کوئی باپ ہے، نہ خدا کسی کا باپ ہے، نہ خدا کا کوئی بیٹا ہے، نہ خدا کی کوئی اولاد ہے. تو کہا اگر کوئی یہ کہے کہ خدا کا کوئی باپ یا خدا کا کوئی بیٹا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کاذب ہے. فرماتے ہیں اسی طرح کہ جو گناہ کی ابتدا اس کے خوف سے ہو اور انتہا اس کے عذر یعنی توبہ پر ہو تو خدا تک پہنچاتا ہے، اور جو عبادت کی ابتدا اس کے امن یعنی خدا سے بے خوفی پر ہو اور انتہا غرور پر ہو تو خدا سے یہ دور کرتی ہے عبادت. گناہ اگر بندے نے کر لیا اور توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے خوف کھاتا ہے، تو کہا کہ اس گناہ کو کرنے والا کیونکہ اللہ کے خوف میں آ گیا، توبہ کر لی تو اب یہ اللہ کے قرب میں چلا گیا. اور ایک شخص ہے جو عبادت کرتا ہے لیکن اس عبادت کی وجہ سے وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ مطیع اور فرما بردار نہیں رہا، مغرور ہو گیا، گناہ گار ہو گیا. تو وہ گناہ گار جو عبادت کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہوا، تکبر میں مبتلا ہوا، تو وہ کہا کہ یہ ایسا ہے کہ یہ غرور والا، یہ تکبر والا، یہ گناہ گار ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جس کا دشمن عقل مند ہو وہ آدمی نیک وقت ہے کہ آخر ناجائز حرکت کر کے خود مبتلا معاصی نہ ہوگا. فرمایا کہ 5 آدمیوں کی صحبت سے خود کو بچو، ایک جھوٹے سے، ایک احمد سے، احمق جو ہے، ایک جھوٹا، ایک احمق، اور ایک بخیل، ایک بزدل اور ایک فاسق. کہا جھوٹے سے اس لیے بچو کہ یہ جھوٹا فریبی جو ہے یہ ہر جگہ تمہیں دھوکہ دے گا، اور احمق سے اس لیے بچو کہ احمق جو ہوتا ہے یہ کبھی بھی نفع کی بات نہیں سوچتا، کیونکہ وہ پاگل ہوتا ہے، احمق ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اپنے پاگل پن میں تمہیں ہی نقصان دے گا. بخیل سے اس لیے بچو کہ وہ تمہارے ہی مال پر اس کی نظر ہوگی، تمہارے ہی روپے اور پیسے پر اس کی نظر ہوگی، وہ اپنا کچھ نہیں کرے گا، تمہارا ہی نقصان کرتا رہے گا. بزدل سے اس لیے بچو کہ جب تمہیں مشکل کا وقت آئے گا، اس مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا، تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، اس لیے جو بزدل ہے اس سے بچو. اور جو لاسٹ بتایا 5واں شخص، وہ فاسق و فاجر ہے، گناہ گار شخص فاسق جو اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے، اس سے بچنے کا کہا کہ یہ تو اللہ کا باغی ہے، جو اللہ کا باغی ہو وہ کبھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ خدا کی دنیا بہشت بھی ہے اور خدا کی دنیا دوزخ بھی ہے. بہشت کون سی ہے؟ فرمایا عافیت جو ہے وہ بہشت ہے، اور دوزخ یہ بلا ہے. بہشت یہ بھی ہے کہ اپنا کام خدا کے سپرد کر دینا، اور دوزخ یہ ہے کہ اپنا کام اپنے نفس کی سپرد کر دینا. یہ میراث الکونین یہ کتاب ہے، اس میں آپ کے فرمانات جو فرمودات ہیں ان میں سے چند میں نے پیش کیے ہیں. آپ یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ معمولات بھی تھے. وہ معمولات کیا ہیں کہ ایک بار حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے فرمایا، اے سفیان، جب خدا تمہیں کوئی نعمت دے نا تو تم اسے ہمیشہ باقی رکھنا. اگر اس کو ہمیشہ باقی رکھنا چاہتے ہو تو پھر اس باقی رکھنے کا بھی ایک میں تمہیں ورد بتاتا ہوں، ایک وظیفہ بتاتا ہوں. اے سفیان، وہ وظیفہ کر لو گے تو وہ ہمیشہ تمہارے پاس وہ نعمت برقرار رہے گی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا سیدی وہ کیا وظیفہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کی نعمت مل جائے تو اس کی نعمت کو لے کر اس کا شکر بھی ادا کرتے رہنا، اس کی حمد بھی کرتے رہنا، اور اس کی حمد اور شکر میں مشغول رہو. اللہ تعالیٰ اس نعمت کو مزید بڑھائے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے نا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم میری نعمت کا چرچا کرو گے، میں اس نعمت میں مزید اضافہ کروں گا. اور پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں میں اور زیادہ دوں گا. اور اگر رزق میں، دوسرا عمل بتاتے ہیں کہ اگر رزق میں تنگی ہو جائے اور رزق میں تنگی پاؤ تو کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ جب رب کی بارگاہ میں تم استغفار کرو گے، اپنے رب سے استغفار کرو گے، تو بے شک وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ کریم رب ہے. وہ تم پر آسمان سے بارش فرمائے گا اور تمہارے رزق کی تنگی کو دور کر دے گا.
اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی ظالم بادشاہ یا حاکم جو ہے وہ آپ پر ظلم کا والا حکم مسلط کر دے، ظلم والا حکم مسلط کر دے، اور اس حکم سے کی وجہ سے آپ رنج و غم میں مبتلا ہو جاؤ، تو پھر کیا کرو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرو۔ اس کو جتنا کثرت سے پڑھو گے، جتنا کثرت اس کی کرو گے، تو یہ خوشی کی کنجی ہے اور خزانوں کا خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جب تم اس کی کثرت کرو گے تمہیں اس رنج و غم سے رب کائنات نجات عطا فرما دے گا۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا نا، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نیز ارشاد ہوا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے کم جو بیماری ہے وہ ہے غم کی بیماری۔ تو یہ غم کی بیماری بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کی وجہ سے دور ہوتی ہے۔ لا حول شریف پڑھنے پر تکلیف سے خلاصی ملنے کی 70 دروازے کھلتے ہیں۔ ان تکالیف میں سب سے ہلکی جو سب سے کم تکلیف ہے وہ فرمایا فقیری کی تکلیف ہے، فقر کی تکلیف ہے۔ تو اس کم تکلیف سے بھی بچنے کا ایک ذریعہ ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ کی کثرت کرنا۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کوٹ کر کے یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ نصیحت تمام آپ کے چاہنے والوں کے لیے بھی ہے۔ اور ایک بار نا آپ کا آزاد کردہ غلام ناقض وہ آپ کے پاس آیا، تو اس سے ارشاد فرمایا کہ جب تجھے کسی غرض یا حاجت کی بنا پر عرضی لکھنے ہو تو اس کے سرے پر بلا سیاہی یعنی خالی قلم سے یہ لکھ دیا کرو، تو تمہاری ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ مثلا کسی کے پاس آپ ملازمت کے لیے کوئی درخواست دینا چاہ رہے ہیں، اسی طرح کوئی آپ کسی کمپنی میں جاب کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، یا کوئی نیا بزنس کرنے کے لیے آپ کوئی پرمیشن لینے کے لیے کسی حاکم وقت کے پاس جانا چاہ رہے ہیں، اور آپ درخواست لکھ رہے ہیں، تو کہا کہ درخواست لکھنے سے پہلے الٹے قلم سے یا درخواست لکھنے سے پہلے بغیر انک کے آپ اس پر یوں لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الصابرین المخرج مما یکرہون والرزق حیث لا یحتسبون جعلنا اللہ وإیاکم من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ آپ نے ایک اپنی طرف سے وظیفہ دیا کہ یہ لکھیں۔ تو آپ کے جو غلام ہیں ناقد یہ کہتے ہیں کہ قسم بخدا میں نے ایسا کیا تو جیسا میں ایسا جب میں ایسا کرتا تھا میری حاجت رب کائنات فوراً پوری فرما دیتا تھا۔ حضرت ربی کہتے ہیں کہ جب آپ خلیفہ منصور کے دربار میں تشریف لائے تو آپ کے لبہائے مبارکہ جنبش کر رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ جو منصور تھا وہ تو غصے سے لال پیلا تھا، اور آپ اس کے پاس آتے جا رہے تھے تو جتنا قریب آتے جا رہے تھے تو اس کا غصہ اور بڑھتا جا رہا تھا۔ اب آپ نے مزید پڑھنا تیز کیا، تو جتنا زیادہ پڑھنے لگے تو جتنی زیادتی آپ پڑھنے میں کرنے لگے اتنا ہی میں نے دیکھا کہ منصور کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کا غصہ بالکل ختم ہو گیا۔ منصور سب سے زیادہ آپ پر غضبناک تھا، مگر آپ نے جب اس کے پاس آئے کچھ پڑھ کر آئے یا پڑھ رہے تھے تو وہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ تو حضرت ربی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضور آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو فرمایا میرے دادا جان حضرت امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا مجھے ارشاد فرمائی ہے، اس دعا کو میں پڑھ رہا تھا، تو وہ دعا میں نے پڑھی تو رب کائنات کے کرم سے اس شخص کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ربی کہتے ہیں کہ میں نے بھی وہ دعا آپ سے سیکھی، میں نے یاد کر لی، جب بھی مجھ پر کوئی سختی آتی یا مجھ پر کوئی مجھے تنگ کرتا یا مجھے تکلیف دینے کی کوشش کرتا میں وہ دعا پڑھتا، میری ساری تکلیف سارا تنگ کرنے والے دور ہو جاتے، دفع ہو جاتے۔ ایک بار آپ نے اپنے غلاموں سے آپ کی انکساری دیکھیں، حالانکہ آپ بڑی باکمال شخصیت ہیں، لیکن آپ کی انکساری کیا ہے؟ ایک بار نا آپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ بھئی آؤ بیعت کرتے ہیں۔ غلاموں نے کہا حضور آپ کا دست مبارک اور ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، یہ عہد کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہم میں سے نجات پائے گا
وہ دوسرے کی شفاعت ضرور کرے گا۔ ان سب نے عرض کی آپ ابن رسول اللہ ہیں، آپ کے دادا جان شفیع دو عالم ہیں، شفیع المذنبین ہیں، تو آپ کو ہماری شفاعت کی کیا احتیاج، آپ تو آقا ہیں ہمارے۔ تو فرمایا نہیں، مجھے اپنے اعمال سے شرم آتی ہے کہ قیامت کے دن دادا جان کو میں کون سا منہ دکھاؤں گا۔ اگر پوچھ لیا اے جعفر کیا تم نے میری سنتوں پر عمل کیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ ایک بار نا آپ کی حق گوئی بھی بڑی زبردست تھی۔ ایک بار خلیفہ منصور آیا آپ کے دربار میں، یعنی آپ کے پاس آیا تو، یا آپ کو اپنے پاس اس نے بلایا تو دیکھا کہ اس کے منہ پر ناک پہ مکھی آ کر بیٹھ رہی ہے اور بار بار وہ اڑا رہا ہے، بار بار اڑا رہا ہے۔ تو تنگ آ گیا تو کہنے لگا اے ابو عبداللہ، آپ کی یہ کنیت تھی ابو عبداللہ، کہا جی کیا بات ہے۔ تو اس بادشاہ نے جو خلیفہ منصور تھا اس نے کہا کہ بھئی یہ اللہ نے کیوں یہ مکھی بنائی ہے۔ تو ان کا جواب جو تھا نا بڑا دلیرانہ جواب تھا، حق گوئی والا جواب تھا۔ کہا کہ دیکھ تیرے پاس یا تیرے قریب کوئی آ نہیں سکتا، تیرے کندھے پہ کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ کہا نہیں، کسی کی مجال ہے خلیفہ وقت کے کندھے پہ بیٹھنے کی؟ کہا تیرا بیٹا بھی نہیں بیٹھ سکتا، لیکن دیکھ ظالموں اور مغروروں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کو پیدا کیا کہ جس کے کندھے پہ یا جس کے سر پہ کوئی نہ بیٹھ سکے نا، اس کے ناک پہ آ کر بیٹھ کر ہی اس کو تنگ کرنے کے لیے پیدا کی ہوئی ہے۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ بہرحال حضرت امام پاک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی کرامات ہیں۔ خلیفہ منصور کے دربار میں نا کسی نے افطرا باندھا کہ یہ جو آپ کے پاس جعفر صادق ہیں تو یہ آپ کی جو سلطنت ہے، آپ کی جو خلافت ہے، اس میں فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں اور یہاں پر خون ریزی کرنا چاہتے ہیں۔ منصور نے آپ کو بلایا اور کہا کہ بھئی میں نے یہ سنا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جس نے یہ کہا ہے تمہیں نا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، بہتان تراشی کی ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے۔ تو منصور نے بدگو کو بلا لیا، جس نے بدگوئی کی تھی، جس نے افطرا باندھا تھا۔ تو جب اس نے بلایا تو کہا کہ قسم اٹھا۔ تو وہ یوں کہنے لگا کہ اللہ پاک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کی قسم، اس پروردگار کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ غیب کی، وہ شہادت کو جاننے والا ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خلیفہ سے کہا کہ نہیں، یہ ایسے قسم نہیں اٹھائے گا، میں بتاتا ہوں یہ کیسے قسم اٹھائے۔ وہ یوں قسم اٹھائے کہ اللہ کی ضمانت سے ہٹ کر میں اپنے کرتوت کو آڑے رکھ کر میں کہتا ہوں کہ امام جعفر صادق نے ایسا ایسا کیا، ایسا ایسا کہا۔ تو وہ تھوڑا سا تامل میں ہوا، یعنی تھوڑا رک گیا۔ جب آپ نے اتنی بڑی قسم اٹھانے کا اس کو کہا تو وہ رک گیا، لیکن آخر کار اس نے قسم اٹھا لی۔ جیسی قسم اٹھائی تو وہ وہاں سے اٹھ کر ایک ہی قدم چلا تھا تو وہیں پہ گرتا ہے، اور جیسا گرا تو وہیں پتھر پر یا کسی چیز پہ اس کا سر لگتا ہے، وہیں پہ مر جاتا ہے۔ تو خلیفہ منصور نے کہا کہ اس خبیث کو یہاں سے نکالو، ٹانگ سے کھینچ کر یہاں سے نکالو، یہ جھوٹا یہاں پر حضرت جعفر صادق کے بارے میں جھوٹ بول رہا تھا، تو اللہ نے اس کو سزا دے دی۔ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں میں سے ایک نے کہا کہ، یعنی بلکہ حضرت ربی نے کہا کہ حضور اے امام، آپ نے اسے اس طرح کیوں نہ قسم اٹھانے دی جس طرح وہ کہہ رہا تھا۔ تو فرمایا کہ ربی تم جانتے نہیں ہو، جب کوئی شخص نا خدا کی عظمت کو بیان کرے، خدا کی کبریائی کو بیان کرے، خدا کی عظمت کو، اس کی شان کو بیان کرے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کے اوپر سے عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ تو اس طرح اس کی اگر وہ قسم پکڑتا تو وہ جلد پکڑ میں نہ آتا، قسم لیتا اگر وہ اللہ کی حمد بیان کر کے قسم لیتا تو وہ جلد پکڑ میں نہ آتا۔ تو جب میں نے یوں کہہ دیا نا کہ اللہ کی امان سے ہٹ کر، اب وہ اللہ کی امان میں نہیں رہا، وہ شیطان کے چنگل میں چلا گیا، کیونکہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ تو اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہلاک اور برباد کر دیا، اللہ نے ہمیں سرخرو کیا۔ اسی طرح یہ کرامت تھی کہ فوراً آپ کا دشمن وہیں پہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح دربان کو منصور نے کہا تھا کہ اگر یہ آئیں میرے دربار میں نا تو آنے سے پہلے انہیں شہید کر دینا۔ ایک دن یہ آرام سے آئے اور اس کے پاس پہنچ گئے، منصور کے پاس۔
جا کر وہ ان کا جو ایک منصوبہ اس کا تھا وہ منصوبہ کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے۔ امام کو دیکھ گیا، جب آپ تشریف لے گئے تو منصور نے دربان کو بلایا اور اس پر خفا ہوا، کہنے لگا میں نے تیری کیا ذمہ داری لگائی تھی، کیا ڈیوٹی دی تھی تجھے، کیا حکم دیا تھا؟ دربان نے کہا کہ قسم با خدا کہ میں نے صرف آپ کے پاس ایک نور دیکھا، میں نے کسی بندے کو دیکھا ہی نہیں۔ یعنی حضرت جعفر صادق کی جگہ اسے نور نظر آیا، اس کو جعفر صادق کی نظر نہیں آئی کہ وہ تلوار اٹھاتا، وہ تو بہانے سے بلا رہا تھا نا، تو پیچھے سے اگر وہ حملہ کرتا وہ شہید کر دیتا ان کو۔ تو لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کی، اور یہ آپ کی کرامت تھی کہ جو آپ کو شہید کرنے کی غرض سے آ رہا تھا اسے آپ نور نظر آئے، اسے کچھ انسانی شکل میں وہاں نہیں نظر آئے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو شہید نہیں کر سکا۔ اسی طرح امام پاک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت یہ ہے کہ ایک شخص، منصور نے ایک شخص کو قید کر دیا، تو اس کے دوست آپ کے پاس عرفہ کے دن آپ کے پاس آیا ملاقات کے لیے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی وہ تیرے دوست کا کیا ہوا جس کو منصور نے قید کیا تھا؟ تو اس نے کہا حضور وہ تو ابھی تک قید ہی میں ہے، اس کے لیے دعا کروانے کے لیے آیا۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں بند کی اور سر مبارک کو جھکایا نیچے، کہتے ہیں نا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ادھر آنکھیں بند کی، ادھر فوراً جب کھولی تو کہا کہ بھئی آج عصر سے مغرب کے درمیان جو تیرا دوست ہے وہ رہا ہو جائے گا۔ یہ شخص اپنے حج کے معاملات سے فارغ ہو کر جب واپس جاتا ہے تو گھر گیا، تو اس سے اپنے دوست سے ملنے کے لیے گیا، تو اس سے پوچھا کہ بھئی تم کب رہا ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا بھئی مجھے عرفہ کے دن تھا اور عصر اور مغرب کا درمیان تھا، ایک شخص ہماری جیل میں آئے، بڑے عزت والے تھے، بڑی خوشبو والے تھے، اور انہوں نے آ کر ہماری ضمانت دی، اور اس ضمانت کی بنا پر مجھے رہائی مل گئی۔ تو کہا کہ ان کا حلیہ کیا تھا؟ تو اس نے جو حلیہ بتایا وہ حلیہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو یعنی وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے، ادھر دوسرے ملک میں اس بندے کی مدد ہو رہی ہے، اس کرامت کے ذریعے اس کو وہاں رہائی مل جاتی ہے، آزادی مل جاتی ہے۔ تو یہ کرامات یہ اللہ کی ولیوں سے ثابت ہے نا، تو کرامت کیوں نہ ثابت ہوتی؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کی نبیہ نہیں ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں، اور ان کے پاس بے موسمہ پھل ہوتا تھا، وہ ہے نا وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اسی طرح آپ سے هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اے مریم یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کہا کہ یہ بے موسمہ پھل تمہارے پاس کیسے آ گیا؟ یعنی حضرت مریم جو تھی ان کے پاس بے موسمہ پھل ہوتے تھے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر جو رب بے موسمہ پھل عطا فرما سکتا ہے تو وہ مجھے اس عمر میں اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے۔ تو آپ نے وہیں پر آپ کے لیے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو بیٹے کی بشارت عطا فرمائی، اور وہ بیٹا پھر نبی بنے۔ تو اس طرح آپ کی بے شمار کرامات تھی، اور کرامت کا ثبوت قرآن سے ہے۔ یہ کبھی موقع ملا تو ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی عرض کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق کے اخلاق اور سخاوت اور سادگی کیسی تھی؟ ایک شخص اشرفی کی تھیلی لے کر آ رہا تھا، تو راستے میں اس کی تھیلی گم ہو گئی، تو حضرت امام جعفر صادق کو وہ پہچانتا نہیں تھا، تو یہ درویش لباس میں تھے، درویشانہ کیفیت میں تھے، تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی بندے نے اٹھائی ہو، اور آیا آپ کے پاس اور کہنے لگا بھئی میری تھیلی آپ نے اٹھا لی ہے۔ آپ نے کہا بھئی کون سی تھیلی؟ کہا میری اشرفیوں کی تھیلی۔ تو آپ وہ سمجھ گئے کہ یہ مسافر ہے، تو اس کی ہو سکتا ہے ضرورت ہو اس لیے کہا ہو۔ تو آپ اندر گئے اور جا کر کہا کتنے اشرفیاں ہیں؟ کہا 1000 اشرفیاں ہیں۔ آپ اپنے اندر سے گھر سے اشرفیاں 1000 لائے اور گن کر اس کو دے دی۔ وہ تھوڑا سا آگے گیا تو
اسے وہ اپنی تھیلی مل گئی، اشرفیوں کی جو تھیلی گم ہو گئی تھی وہ مل گئی۔ اب یہ شرمندہ آتا ہے اور آ کر وہ تھیلی واپس کرتا ہے اور معذرت کرتا ہے کہ میں یہ غلطی پر تھا، تو یہ آپ لے لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو گھرانہ ایک مرتبہ دے دے نا، ہمارا گھرانہ ایک مرتبہ کسی کو دے دے تو پھر واپس نہیں لیتا، تو یہ تو لے جا، یہ تیرے لیے ہی ہے۔ وہ بڑا متاثر ہوا، اس نے پوچھا کہ یہ کون صاحب خلق نبوی ہیں، یعنی حضور کی جو اخلاقانہ کریمانہ صفات ہے وہ ان کے اندر موجود ہے، یہ کون ہے؟ تو جب اس نے پوچھا تو بتایا گیا کہ بھئی اے مسافر، تجھے پتہ نہیں یہ کون ہے؟ یہ امام جعفر صادق ہیں جو حضور ہی کی تو کے آل سے ہیں، آپ ہی کی تو بیٹے ہیں۔ تو وہ بے حد شرمندہ ہوا اور عطائے امام لے کر چلا گیا۔ بتایا گیا کہ حضرت امام پاک کا صاف ستھرا گھرانہ، اور آپ پھر کیسے وہ واپس لیتے؟ تو بتایا گیا کہ جب وہ جاتا ہے نا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ میں نے اتنی بڑی عظیم ہستی کا دیدار کیا۔ ایک بار ایک شخص آپ کے لباس کو دیکھتا ہے، بڑا زبردست جبہ پہنا ہوا آپ نے اور بڑا زبردست امامہ پہنا ہوا، تو کہنے لگا لیسا ھذا من بیتی کا، یہ لباس آپ کے گھرانے کا نہیں ہے، آپ کا گھرانہ تو سادگی والا ہے، آپ کا گھرانہ تو عاجزی والا ہے، اور یہ اتنا بڑا سا لباس پہنا ہوا یہ تو آپ کا لباس نہیں ہے۔ تو آپ نے پتہ اپنا جو جبہ تھا اس کو اٹھا کر اپنا اندر جو لباس پہنا ہوا تھا وہ دکھایا اس کو۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اندر جو لباس پہنا ہوا ہے اس لباس پر پیمن لگے ہوئے ہیں، اور وہ ٹاٹ کا لباس جس کو بوری کہتے ہیں، اس ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، اور اتنا کھردرا لباس کہ اگر ہاتھ لگائیں تو ہاتھ کو خارش آنا شروع ہو جائے، اس طرح کا وہ لباس تھا۔ وہ اس نے تعجب سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اوپر تو آپ نے اچھا لباس پہنا، یہ اندر کیا ہے؟ کون سا لباس پہنا ہوا ہے؟ فرمایا ھذا للخلقی، یہ جو میرا لباس ہے یہ خلق کے لیے ہے، وھذا للحقی، جو اندر کا لباس ہے وہ حق کے لیے ہے۔ یہ مخلوق کے لیے اوپر والا لباس کہ تاکہ مخلوق مجھ سے نفرت نہ کرے، کہ میرے قریب آئے گی مخلوق تو میں اس اللہ کے مخلوق کو، اپنے نانا کی امت کو میں کچھ نہ کچھ سکھاؤں گا، دین کی بات بتاؤں گا، اور اگر یہ میں اس طرح کا لباس پہنوں گا تو یہ مجھ سے بھاگ جائیں گے اور کچھ سیکھ نہیں سکیں گے۔ تو یہ سکھانے کی غرض سے آپ نے وہ اچھا لباس اوپر پہنا، اور اندر وہی لباس تھا جو آپ کی سادگی والا لباس ہے۔ آپ کی وفات کب ہوئی؟ ایک قول کے مطابق آپ کی وفات ماہ شوال میں ہوئی، لیکن یہ ضعیف قسم کا قول ہے۔ اتفاق اس پر ہے کہ آپ کی وفات رجب المرجب کی 15 تاریخ کو پیر کے دن وفات ہوئی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو نقل کیا ہے کہ اس طرح کہ آپ کی 15 کو وفات ہوئی، 16، 17، 18، 19، 20، 21 اور 22، یہ 7 دن تک مسلسل آپ کے گھر میں نیاز کا، نذرانے کا، ایصال ثواب کا عمل جاری رہا۔ تو اس کے بعد پھر 22 کو لوگوں نے اس وقت بھی دعا کے لیے، ایصال ثواب کے لیے دعا کی، سب اکٹھے ہوئے تو دعا کی، تو پھر 22 سے یہ رائج ہو گیا آپ کی نیاز کے نام سے۔ حقیقتاً آپ کی جو وصال کی تاریخ ہے وہ ہے 15 رجب المرجب۔ آپ نے 68 سال کی عمر میں وفات پائی ہے، اور آپ کی وفات کا جو ظاہری اسباب بیان کیا گیا ہے وہ ہے زہر کا اثر، تو آپ کو زہر دیا تھا، اسی اثر کی وجہ سے آپ شہید ہوئے۔ آپ کا مزار مقدس جنت البقیع کے قبرستان مدینہ منورہ میں جو ہے، آپ کے والد ماجد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دادا جان حضرت امام پاک امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے آپ کا جو مزار مقدس ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہمارے ملک میں 22 رجب المرجب کو بھی حلوہ پوری یا کھیر وغیرہ بنتی ہے۔ تاریخ اور طعام کا تعین یہ شرعی نہیں ہے بلکہ عادی اور عرفی ہے۔ نیاز کھیر پوری پر ہو یا کسی اور چیز پر ہو، بریانی پر ہو، لنگر پر ہو، کسی چیز پر ہو، وہ کر سکتے ہیں، خواہ 22 کو کریں خواہ 15 کو کریں۔ صرف 15 کے متعلق یہ ہے کہ خاص یوم وصال
یہ حصول برکات کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت نا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی ارواح طیبہ کو ان کے وصال شریف کے دن قبور کریمہ کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے، یعنی آپ کی جو مزار ہے، آپ کی جو روح مبارکہ ہیں، یہ روح مبارک مزار کی طرف زیادہ توجہ اس دن ہوتی ہے جس دن آپ کی وصال ہوا ہوتا ہے، جس دن آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ وقت جو خاص وصال شریف کا ہے تو وہ برکات کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ کی وصال کی تاریخ 15 ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ 15 رجب المرجب کو آپ کی نام کی نیاز کریں۔ دیکھیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ با کرامت تھے، اور آپ کی کرامت آپ نے ابھی سنی ہے۔ تو ایک کرامت یہ بھی ہے آپ کی، جو بھی آپ کے اصالِ ثواب کے لیے نیاز کرتا ہے نا، تو اس نیاز کرنے والے کے لیے کہا گیا کہ اس کی حاجات پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ اس پر ڈائریکٹلی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ہوتی ہے۔ اچھا، ان پوریوں کے حوالے سے کچھ لوگوں کے کچھ جو نظریات ہیں وہ عام قسم کے ہوتے ہیں کہ جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کہ بعض لوگ میں یہ رواج ہے کہ جس جگہ کنڈے کھلائے جاتے ہیں وہاں سالن روٹی نہیں کھلائی جا سکتی، یہ الگ دوسری جگہ کھاتے ہیں سالن روٹی۔ یہ بیہودہ ہے رسم، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے امام پاک کو صرف پڑیاں سے پیار تھا، سالن سے پیار نہیں تھا، یہ جاہلانہ طرز عمل ہے۔ ان کی اس جاہلانہ طرز عمل کی وجہ سے لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح بعض کا یہ جو رسم ہے یا رواج ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پوڑیاں جو ہے نا، یہ دوسرے دن بچا کر نہیں رکھتے یا دوسرے شہر میں نہیں بیچ سکتے، ایک ہی دن اسی دن کھانا ہے پہلے دن، اور دوسرے دن اگر بچ گئی تو اس کو زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ یہ اسراف ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 8 سورہ اعراف میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ اور پیو، بیجا خرچ نہ کرو، بے شک رب تبارک و تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں ارشاد کیا فرمایا؟ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فضول نہ اڑائیں، بے شک فضول اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہ فضول خرچی کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اس فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا، اس فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا ہی یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ آخر میں حضرت امام پاک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں آپ کے سچے غلاموں میں شامل فرمائے، اور آپ کی برکات سے، آپ کی تجلیات سے، آپ کی تمام جو فیوز و برکات ہیں ان سے ہمیں بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی آپ کا فیض عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ